ولیم و حافظم و قائدم و نصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزقتون و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد یا محمود بحق محمد یا لا بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرا مالک آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے، کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرا مالک دور نزدیک سے جو دل میں نیک جائز شرعی حاجات لے کے آئے ہیں، اہل بیت کی محبت اور مودت کے صدقے میں ان کی حاجات کی برابری فرما۔ میرا مالک جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں صراط مستقیم یعنی ولایت امیر المومنین پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں تمام کو شفا یاب فرما۔ ایک میرے عزیز ہے رضوان کیانی صاحب شدید علیل ہیں، دعا کریں میرا مالک تجھے امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ اس صدادار کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ آپ کے بھی جتنے لاحقین عزیز بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں مالک تمام کو شفا یاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کلے مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ اور میں آغاز مجلس میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں، کیونکہ ہم نے توحید صنم کدے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی بلکہ کل ایمان علی سے سیکھی ہے۔ ہم نے توحید اس ایمان سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی ہے اور وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے کے آتا ہے۔ پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے، پھر معاشر میں میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے۔ سیدنا عباس شاہ صاحب سے لے کے آخری بندے تک پوری توجہ کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ اور زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے۔ بلند کر کے غدیر کی یاد میں نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت، استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچ جھکا کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنصر الجلیل مظہر لجائز و مظہر الغرائز و نقطت دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب والد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
वलानतुल्लाहि आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फदाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। बावाज़े बुलंद सलावत। मेरा मालिक तुझे अहले बैत की करीमी का वास्ता, जितने भी अज़ादार इस बारगाह में तशरीफ़ लेके आए हैं, मालिक सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे भाई सैयद अब्बास शाह साहिब, फजर नवाब चीमा साहब और इनके अलावा जितने भी मोमिनीन इमाम बारगाह मरकज़ विलायत अल कायम के साथ ताउन कर रहे हैं, मेरा मालिक सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। ख़ुसूसन एक दुआ करें कि मेरा मालिक तुझे इमाम हुसैन के बेटों का वास्ता, एक अज़ादार हैं गफ़ार हुसैन, मातमी हैं, जंजीर जन हैं, दुआ करें कि इसी जिक्र के सदके मालिक उन्हें एक मातमी फरजंद अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा ज़रूर करें, मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। इससे पहले कि मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ उस पर गुफ्तगू करूँ, आपके हमारे मारिफत को महमेज करने के लिए चंद मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है। भाई तवज्जो चाहिए। आपका यूरोप में एक नाम है, खुदा की कसम, लोग कहते हैं कि अल कायम वालों को सुनना आता है। आज मुझे बताएं कि वाकई आपको सुनना आता है। मैं कह रहा हूँ वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है, वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है जो बंदा अली से वफा कर रहा है। भाई मरकज़े विलायत में मैं पढ़ रहा हूँ, वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है जो बंदा अली से वफा कर रहा है, और नहीं कोई शिया नमाजों का मुनकिर। भाई सर उठाइएगा, नहीं कोई शिया नमाजों का मुनकिर, ये हरकत कोई दूसरा कर रहा है। नहीं कोई शिया नमाजों का मुनकिर, ये हरकत कोई दूसरा कर रहा है। और नमाज अमर है, नमाज अमर है। औलिल अम्र हैदर, नमाज अमर है। भाई पिछले भी साहब उठा ले, नमाज अमर है। औलिल अम्र हैदर इबादत से किसको जुदा कर रहा है? नमाज अमर है, नमाज अमर है। औलिल अम्र हैदर इबादत से किसको जुदा कर रहा है? और लगाकर आजादारियों पे तू फतवे, मुल्ला लगाकर आजादारियों पे तू फतवे, ये सोच किसको हंसा कर रहा है? लगाकर आजादारियों पे तू फतवे। भाई सारी नज़म भूल जाइएगा, इस नज़म का दिल शेर ना भूलिएगा। लगाकर आजादारियों पे तू फतवे, ये सोच किसको खफा कर रहा है? और जो करता नहीं ज़हरा के दुश्मन पे लानत, फिर लानत तो उस पे खुदा कर रहा है। भाई ये जो लानत है ये बड़ी अहम चीज है। खुदा की कसम लोग अक्सर कहते हैं ये शरारती शिया जो हैं वो तमर्रा करते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। दिल को मुनाफिकत से मुबर्रा किए बगैर जन्नत मिलेगी कभी ना तमर्रा किए बगैर। भाई जितना तवल्ला जरूरी है उससे ज्यादा तबर्रा जरूरी है। भाई मैं वो बात मेंबर से नहीं करता जिसकी सनद और दलील मेरे पास ना हो। जितना तबर्रा जरूरी है तवल्ला से भी ज्यादा तबर्रा जरूरी है। इमाम सादिक मिलकर सलवात हदिया कर लीजिए। इमाम सादिक सहने हरम में आए। अच्छा, और इमाम ने देखा कि दो मलंग बैठे हैं, दो अज़ादार बैठे हैं। को बंदा किताब का हवाला देखना चाहे तफसीर अनवार नजफ
ابھی میرے موبائل میں موجود ہے تفسیر کی کتاب. امام صادق آئے حرم میں بیت اللہ میں, امام نے دیکھا کہ ایک شیعہ وہاں بیٹھا ہے, ایک وہاں بیٹھا ہے. ذاکر حرباز صاحب دونوں تسبیح پڑھ رہے ہیں. بھائی توجہ, دونوں تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام نے پہلے کو دیکھا, امام نے اسے سلام کیا. بھائی توجہ, ساتھ میرے مولا کے نوکر تلامذہ امام کے شاگرد شیعہ ساتھ پہلے کو دیکھا اسے سلام کیا, دوسرے کو دیکھا اسے سلام نہیں کیا. بھائی شاگرد جو مولا کے تھے, نوکر تھے, صحابی تھے, انہوں نے کہا مالک یہ دونوں آپ کے شیعہ ہیں, یہ دونوں آپ کے دادا علی کی ولایت کے قائل ہیں, آپ نے ایک کو سلام کیا دوسرے کو سلام نہیں کیا. امام نے فرمایا اصل میں یہ دونوں ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں. بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا, بات ضائع نہ ہو جائے. دونوں ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام نے فرمایا جس کو میں نے سلام کیا وہ ہم پہ درود بھیج رہا تھا, جس کو ہم نے سلام نہیں کیا وہ ہمارے دشمنوں پہ لعنتیں بھیج رہا تھا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا مالک ہم تو سمجھتے تھے کہ لعنت بھیجنا درود بھیجنے سے بھی بڑی عبادت ہے. تو امام نے کہا ایسا ہی ہے. تو پھر امام آپ نے جو لعنت بھیج رہا تھا اسے سلام کیوں نہیں کیا, جو لعنت بھیج رہا تھا اسے سلام کیوں نہیں کیا؟ امام نے فرمایا اصل میں معاملہ یہ ہے سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. بھائی سر اٹھائیے گا, سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. میں نے اسے سلام اس لیے نہیں کیا کہ مجھے جواب دینے کے لیے لعنت کی عبادت روک نہ دے. اتنی بڑی عبادت ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا. مسلسل آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں معروضات ہم آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. پارہ نمبر 25 ہے, سورت ہے 23. خدا فرما رہا ہے کہ کل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا ما سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو. وَمَن يَقْتَرِفُ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور اگر کوئی بندہ مودت فی القربہ والی حسنہ لے کے آئے گا ہم اس کی حسنہ کو مزید حسین بنا دیں گے. ان اللہ غفور شکور, کیا صرف نیکی کو خوبصورتی عطا کریں گے؟ نہیں. ان اللہ غفور شکور, جو بندہ مودت فی القربہ لے کے آئے گا ہم اس کے گناہ بھی معاف کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا کہ کل لا اسألکم الیہ اجرا, محمد ان سے کہہ دیجئے میں سوال ہی نہیں کرتا. بھائی توجہ چاہیے, محمد ان سے کہہ دیجئے میں سوال ہی نہیں کرتا. میرے سامنے سمجھدار عزادار بیٹھے ہیں, کیا سلونی کہنے والے بھی سوال کرتے ہیں؟ بھائی توجہ چاہیے, کیا سلونی کہنے والے بھی سوال کرتے ہیں؟ یہ میرے مولا رسول کے لواب دہن کی تاثیر کا نام ہے کہ رسول نے اپنا لواب دہن علی کی زبان پر رکھا اور علی نے کہا سلونی سلونی سلونی. یہ میرے رسول کے لواب دہن کی تاثیر کا نام ہے. اچھا, اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج آپ کے سامنے ذرا سلونی کی ہسٹری نہ پڑھوں کہ سلونی کی ہسٹری کیا ہے, کہ سب سے پہلے دعویٰ سلونی کس نے کیا. کوئی بندہ کتاب کا حوالہ دیکھنا چاہے تو وسائل الشیعہ, یہ سب سے پہلے دعویٰ سلونی خود خدا نے کیا. بھائی توجہ چاہیے, سب سے پہلے دعویٰ سلونی خود خدا نے کیا. رجب کی پہلی شب جمعہ خدا نے فرشتوں کو حرم کعبہ میں اکٹھا کیا اور کہا یا ملائکہ سلونی اما عیشتم, اے میرے ملائکہ سوال کرو. فرشتے سوال کرتے رہے, خدا جواب دیتا رہا. بھائی دوسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ بھائی تھوڑی دیر کے لیے تمہید ہے, پھر اس کے بعد نتائج پہ در پہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. دوسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ دوسرا دعویٰ سلونی کیا ہے صالح نبی نے.
کتاب کا نام ہے بہار الانوار۔ دوسرا دعویٰ سلونی کیا ہے سال نبی نے۔ سال نبی نے اپنی بستی والوں کو اکٹھا کیا اور کہا یا اہل قریہ سلونی اما شئتم، اے بستی والوں ہم سے سوال کرو۔ توجہ ہے نا صاحب آپ کی؟ دوسرا دعویٰ سلونی سال نبی نے کیا ہے۔ اچھا جو بستی والوں نے سوال کیا ہے بھائی توجہ، بہار میں علامہ باقر مجلسی نے وہ سوال لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بستی والوں نے کہا کہ سالے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال۔ بھائی توجہ چاہیے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال۔ سال نبی نے بجانب عرش دیکھا اور کہا میرے اللہ تیرے لیے یہ کام آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ بھائی آخری بندے تک کوئی تو تیرے لیے یہ کام آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے سلونی کا دعویٰ کرنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ پہلا دعویٰ سلونی خدا نے کیا، دوسرا دعویٰ سلونی سال نبی نے کیا، تیسرا دعویٰ سلونی کیا ہے حسنین کے نانا نے۔ اچھا اور بخاری شریف میں جب سرکار نے لکھا ہے کہ سرکار نے دعویٰ سلونی کیا تو وہ لوگوں کے سوال بھی لکھے ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں۔ ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا سرکار آپ نے دعویٰ سلونی کیا ہے؟ سرکار نے کہا جی ہاں کیا ہے۔ کہنے لگا سرکار میرے باپ کا نام بتائیں۔ بھائی توجہ چاہیے، سرکار نے کہا جو مشہور ہے یا وہ بتاؤں جو اصل ہے وہ بتاؤں؟ کہنے لگا سرکار، کوئی کہنے لگا سرکار بتا دیں میرے سر پہ بال کتنے ہیں۔ تیسرا دعویٰ سلونی نبیوں کے سلطان نے کیا، اور چوتھا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ مالک منبر سلونی علی نے کیا۔ مالک منبر سلونی علی نے کیا۔ اچھا اور علی نے پہلی دفعہ دعویٰ سلونی کب کیا؟ بھائی توجہ چاہیے، کیا 10 سال کی زندگی میں کیا؟ کیا 20 سال کی زندگی میں کیا؟ کیا 30 سال کی زندگی میں کیا؟ نہیں، نہ 10 سال کی زندگی میں کیا، نہ 5 سال کی زندگی میں کیا، نہ 20 سال کی زندگی میں کیا، بلکہ بظاہر 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ کیا۔ بھائی سال اٹھائیے گا تو بندے میرا سننا چاہتے ہیں، 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ کیا۔ اور اچھا علی نے دعویٰ سلونی کیوں کیا؟ اچھا اور یہ بات پورے عرب میں پھیل چکی تھی کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر گئی ہے، دیوار کعبہ پھول بن کے پھر کلی بن گئی ہے۔ بھائی پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہو کے کعبہ کی دیوار پہ آگئے کہ کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسرے دن امیر المومنین علی نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں کو بلند ہو کے باہر آئے۔ اچھا علی مولا سے کسی بندے نے پوچھا کہ یا علی آپ کو اپنی کون سی فضیلت سب سے زیادہ عزیز ہے؟ بھائی مجھے اگر کوئی بندہ پوچھے، آپ کو پوچھے تو ہمیں بھی تھوڑی دیر لگ جاتی ہے سوچنے کے لیے کہ میں کس فضیلت کا کہوں، اس کا کہوں، اس کا کہوں یا اس کا کہوں۔ بھائی سامنے ہے علی، پوچھا گیا علی آپ کو اپنی سب سے زیادہ فضیلت کون سی عزیز ہے؟ تو علی نے مسکرا کے فرمایا اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی کہ علی نے پہلی نگاہ محمد کا چہرہ دیکھا۔ بھائی سال اٹھائیے گا، پہلی نگاہ محمد کا چہرہ دیکھا، پہلی سواری محمد کے ہاتھوں پہ کی، پہلی غذا لعاب رسول کھایا۔ علی محمد کے ہاتھوں پہ بلند ہو کے خانہ کعبہ کے باہر۔ بھائی توجہ چاہیے۔ اچھا جو بتوں کے پجاری تھے وہ بھی پہنچ جائے۔ بسم اللہ۔ واہ واہ کیا کہے، بے شک کن کے لیے بھی کسی زبان کا ہونا ضروری ہے، اور آل محمد مدن نحن لسان اللہ، ہم ہی اللہ کی بولنے والی زبان ہے۔ امیر المومنین علی بسم اللہ۔
بے شک میں سنیا اودی زبان کوئی نہیں اس گل دے وچ کوئی رولا تے نہیں ساجد جیڑی زبان نے کن آکھیا تیرے مومناں دا علی مولا اچھا ویسے اپنی جگہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے لیکن میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں مولا کی ولایت کے لیے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے سلوات بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آگے بھی آ جائے پلیز مہربانی فرما لیں میں آپ کی محبت میں اتنا سفر کر گیا تھوڑا تھوڑا آپ بھی سفر کر لیں مل کے سلوات ہدیہ کر لیجیے اچھا بتوں کے پجاری بھی آگے بات یاد ہے نا جی آپ کو بات بھول تو نہیں گئی نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں پہ علی ظاہر ہے 3 دن کے علی اچھا اور لوگ آگے اور آگے کہنے لگے مل کے صلوات ہدیہ کر لیجئے مومنین بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی باوض بلند صلوات ہدیہ کر لیجئے مکہ کے کافر آگے کہ کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے بھائی توجہ ہے نا صاحبان آپ کی نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں پہ علی بلند ہیں میں بتانے لگا ہوں کہ علی نے پہلا دعویٰ سلونی کب کیا نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں پہ علی بلند ہے کسی نے کہا یہاں تو ہمارے لات کا قبضہ تھا یہ بچہ اس گھر میں کیسے آ گیا کسی نے کہا یہاں تو ہمارے منات کا قبضہ تھا یہ بچہ اس گھر میں کیسے آ گیا کسی نے کہا یہاں تو ہماری عزہ دیوی رہتی تھی یہ بچہ اس گھر میں کیسے آ گیا کسی نے کہا لات سے پوچھو کسی نے کہا منات سے پوچھو کسی نے کہا عزہ سے پوچھو کہنے والے کہتے ہیں لات تو بولتا نہیں منات تو کلام نہیں کرتا عزہ تو تکلم نہیں کرتی جب ہر کسی نے کہا پوچھو 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 یا 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ مجل کے کہا نہ لات سے پوچھو نہ منات سے پوچھو نہ عزہ سے پوچھو بلکہ سلونی مجھے علی سے پوچھو علی نے نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں پہ دعویٰ سلونی کیا اچھا پھر میرے مولا علی نے دعویٰ سلونی کب کیا بھائی توجہ جب امیر المومنین علی منبر پہ بیٹھے صاحبان توجہ ایک بندہ آ گیا بہت سپر سا سرکار امیر المومنین علی کے پاس اور آگے بڑی ہمدردی دکھانے لگا شاہ صاحب کہنے لگا کہ یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی بھائی توجہ یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی خدا کی قسم جواب آپ کو بتائے گا کہ لسان اللہ سے نکلا ہوا ہے خدا کی قسم آپ سارے فکر کے احترام میں استقبال میں اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائیں نا تو حق سماعت ادا نہیں ہوتا لیکن آپ بیٹھ کے بھی دعا بھی کر دیں تو میں راضی ہی جاؤں گا کہنے لگا یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی علی نے فرمایا کیا کسی کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ کیا کسی کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے علی نے فرمایا کہ صبح ہو رہی ہے جی یا علی ہو رہی ہے کیا شام ہو رہی ہے جی یا علی ہو رہی ہے کیا ہوائیں چل رہی ہیں جی یا علی چل رہی ہیں علی نے فرمایا یہ علی کی حکومت ہے اللہ اکبر اللہ یہ علی دل بولا علی مولا علی مولا علی نے فرمایا یہ علی کی حکومت ہے اچھا امیر المومنین کو دربار لے کے آیا گیا بھائی یہ موضوعات بھی کبھی فضائل کرنے میں بھی سنا کریں امیر المومنین علی کو دربار لے کے آیا گیا اور کہنے والا کہہ رہا یا علی اس کی بیعت کریں بھائی توجہ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یا علی اس کی بیعت کریں امیر المومنین علی نے مسکرا کے فرمایا اس کی بیعت کرنی ہے جی یا علی اسی کی بیعت کرنی ہے علی نے فرمایا تو اپنا تعارف تو کروا تو ہے کون بھائی توجہ تو اپنا تعارف تو کروا تو ہے کون کہنے لگا میں نائب رسول بھائی توجہ میں رسول اللہ کا خلیفہ میں نائب رسول علی نے فرمایا تو نائب رسول ہے کہنے لگا جی یا علی
علی نے فرمایا کیا رسول اللہ کی حکومت صرف انسانوں کے لیے تھی یا جنوں کے لیے بھی تھی؟ بھائی سار اٹھائیے گا، سار اٹھائیے گا. کیا رسول اللہ کی حکومت صرف انسانوں کے لیے بھی تھی یا جنوں کے لیے بھی تھی؟ کہنے لگا یا علی آف کورس رسول انسانوں کے لیے رسول بھی تھے، جنوں کے لیے رسول بھی تھے. علی نے فرمایا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جن دیکھا ہے؟ بھائی توجہ توجہ توجہ. خاموش ہو گیا اور کہنے لگا یا علی میں نے جن کی زیارت نہیں کی. علی نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ پلٹ وار کر کے کہنے لگا یا علی آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ بھائی توجہ. کہنے لگا یا علی کبھی آپ نے جن دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا بھول گئے ہو جب ڈول پھینک کے آ گئے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جنوں سے لڑ بھی رہا اور جن دیکھا نہ ہو؟ لوگ اکٹھے ہو کے آگے، میں بتانے لگا ہوں کہ علی نے دعویٰ سلونی پھر کیا. لوگ اکٹھے ہو کے آگے مولا علی کی بارگاہ میں کہنے لگے یا علی حکومت قبول کیجئے. بھائی توجہ. امیر المومنین علی نے کہا کیا تم سوچتے ہو علی کو تاج و تخت کی ضرورت ہے؟ علی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا خلیفہ ہے. علی گھر، بھائی اونچی بات سے بھی بول لیا کرے، علی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا خلیفہ ہے. کہنے لگے یا علی اگر آپ نے حکومت قبول نہ کی ہم میدان معاشر اللہ کے رسول کو شکوہ کریں گے. بھائی توجہ. اگر آپ نے حکومت قبول نہ کی ہم میدان معاشر اللہ کے رسول کو شکوہ کریں گے کہ دین پہ مشکل بنی تو علی نے حکومت قبول نہ کی. یہی بات میرے مولا علی کو منبر پہ لے کے آ گئی. بھائی توجہ چاہیے. یہی بات امیر المومنین علی کو منبر پہ لے کے آ گئی. اچھا جو منبر رسول تھا جس کی یاد میں آج بھی منبر موجود ہے، جو منبر رسول تھا اس کی ٹوٹل سیڑھیاں تھی 4. کتنی سیڑھیاں تھی؟ پہلی سیڑھی پہ جناب رسول خدا بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. رسول خدا نے بظاہر دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد کوئی بندہ آیا، اس نے پہلی سیڑھی احترام رسول میں چھوڑ دی اور وہ دوسری پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. اچھا یہ بات میں کسی اپنی کتاب سے نہیں کر رہا، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول خدا کے بعد جو آیا اس نے پہلی سیڑھی احترام رسول میں چھوڑ دی، دوسری پہ بیٹھ کے وہ باتیں کرتا تھا. ان کو جانا تھا، چلے گئے. ان کے بعد ایک اور آیا، اس نے پہلی سیڑھی احترام رسول خدا، دوسری سیڑھی جو ان سے سینئر تھا اس کے احترام میں چھوڑ دی. وہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے. اب وہ تیسرا آیا، جب تیسرا آیا تو آخری سیڑھی پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا. بھائی اب منبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم. بھائی سار اٹھائیے گا، سار اٹھائیے گا، اپنے مولا کی فضیلت سنیے گا. اور وہ بھی اپنی کتاب نہیں، غیروں کی کتاب سے. منبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم. اب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے علی کہاں بیٹھے گا، علی کہاں بیٹھے گا. کوئی کہہ رہا تھا ہو نہ ہو علی کھڑے ہو کے خطبہ دے کے گھر چلا جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا علی زمین پہ بیٹھ کے خطبہ دے گا اور گھر چلا جائے گا. ایک سلیمان تھا جو دنیا کو کہہ رہا تھا تم نہیں جانتے علی کے معنی کیا ہے، علی کے معنی ہے بلند. علی کسی پست جگہ پہ بیٹھ جائے تو علی رہتا ہی نہیں. اچھا اور سارے، بھائی بریکی محسوس کیجئے گا، سارے علی کو مبارک دے رہے تھے. سار اٹھائیے گا، سارے علی کو مبارک دے رہے تھے. یا علی مبارک ہو آپ کو حکومت مل گئی، یا علی مبارک ہو آپ کو تاج و تخت مل گیا. اکیلا سلیمان تھا جو منبر سے کہہ رہا تھا منبر تجھے مبارک ہو، منبر تجھے مبارک ہو، آج علی تجھ پہ بیٹھے گا، منبر تجھے مبارک ہو. بھائی سارے علی کو مبارک، سلیمان منبر کو مبارک. لوگ سوچ رہے تھے کہ اب علی کہاں بیٹھے گا،
علی کہاں بیٹھے گا؟ اب امیر المومنین چلتے چلتے مسجد میں آئے، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، علی چلتے 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 منبر کے قریب آئے، علی نے پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم رکھا، لوگ پریشان ہوئے، علی نے دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم رکھا، لوگ اور پریشان ہوئے، علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اور وہاں بیٹھے جہاں نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ما ھذا کرمت مقام رسول اللہ، یا علی آپ نے تو اللہ کے رسول کی توہین کر دی، جہاں تو نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا۔ علی نے کہا قدرت تیرا منہ توڑے، تو اس لکڑی کے پھنڈے کی بات کر رہا ہے، اس وقت مر گیا تھا جب میں دوش رسالت پہ سوار ہوا تھا۔ اس وقت مر گیا تھا جب میں دوش رسول پہ سوار ہوا تھا۔ بھائی توجہ چاہیے۔ اچھا رسول کے دوش پہ علی کیوں سوار ہوئے؟ مجھے قمر جلالوی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا، کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا۔ اچھا علی دوش رسالت پہ کیوں سوار ہوئے تھے؟ اللہ جانے مجھے 10-15 خریدار یہاں پہ مل جائیں جو میرے بات کو خریدیں۔ علی دوش رسول پہ کیوں سوار ہوئے تھے؟ بت توڑنے تھے۔ صاحبان توجہ، بت توڑنے تھے، اور بت تھے جھوٹے خدا۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، شاہ جی بت توڑنے تھے اور بت تھے جھوٹے خدا۔ علی نے جناب رسول خدا سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے شانوں پہ سوار ہو۔ بھائی توجہ، آپ میرے شانوں پہ سوار ہوں، آپ میرے شانوں پہ سوار ہو کہ بت توڑیں۔ بھائی علی کا ایک لقب ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ علی کا لقب ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا علی میں چاہتا ہوں تو میرے شانوں پہ سوار ہو کہ بت توڑ۔ علی نے فرمایا کیوں سرکار؟ رسول خدا نے فرمایا میں چاہتا ہوں جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائیں۔ اللہ اکبر، جھوٹے خدا کو جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائیں۔ بھائی توجہ۔ اچھا پھر علی نے دعویٰ سلونی کیا۔ اچھا اور علی نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو دعویٰ سلونی سے بھی وزنی ہے۔ آپ سوچیں کہ دعویٰ سلونی اتنا بڑا دعویٰ ہے اور دعویٰ سلونی سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ صاحبان توجہ، علی نے فرمایا یہ جو سوال لے کے آتے ہو ان کے جواب لے کے چلے نہ جایا کرو، بلکہ یہ بھی پوچھا کرو یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ بھائی سارو رہیے گا، یہ بھی پوچھا کرو یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ صاحبان امیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس۔ اللہ اکبر اللہ، بھائی کوئی بندہ تو خریدار ہوتا۔ میں نے کہا امیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس، کہنے لگا یا علی آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ صاحبان پوری توجہ چاہیے۔ علی نے فرمایا جی ہاں کیا ہے۔ یا علی میرا بھی سوال ہے۔ جی سوال کریں۔ کہنے لگا کہ یا علی ہم جو بنو امیہ والے ہیں ہمارے چہرے پہ کہیں کہیں بال ہے، اور آپ جو بنو ہاشم والے ہیں ان کے چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ بڑی گھنی ہے۔ اچھا یا علی یہ کیوں ہے؟ اچھا اور لوگوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا علی اور اپنا دوسرا دعویٰ بھی یاد رکھیے گا، آپ نے کہا ہے جواب لے کے چلے نہ جایا کرو بلکہ یہ بھی پوچھا کرو یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ علی نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھ لیتا تو علی کا شیعہ نہ بن جاتا۔ علی نے قرآن منگایا اور آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی الخبث لا یخرج الا نکدا۔ یہ دیکھ قرآن تیری اور میری داڑھی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو
طیب زمینیں ہیں وہ گنی فصل دیتی ہیں، جو خبیث زمینیں ہیں وہ کہیں کہیں پودا لگاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ والبلد الطیب یخرج نباتا بإذن ربہ والذی حبس لا یخرج الا نکدا۔ جو طیب زمینیں ہیں وہ گنی فصل دیتی ہیں، جو خبیث زمینیں ہیں وہ کہیں کہیں پودا لگاتی ہیں۔ امیر تقی میر نے بھی ایک شعر لکھا ہے کہ اصحاب ثلاثہ سے محبت کے طفیل۔ بھئی آج بھی آپ جو ہے نا یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اصحاب ثلاثہ سے محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی۔ یہ علی نے فیصلہ کیا تھا، آج بھی یہ مشاہدہ ممکن ہے۔ اچھا، اور امیر المومنین علی سے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا، بھائی توجہ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ علی بڑا مختصر اور جامع جواب دیتے تھے۔ ایک بندہ بڑی لمبی چوڑی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی، وہ مولا کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، یا علی، کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی نباتات کا سوال کرتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، کوئی جمادات کا سوال کرتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، کوئی اسلامیات کا سوال کرتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں، یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں۔ علی نے فرمایا، تیرے دائیں ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا، یا علی 5 انگلیاں ہیں۔ علی نے فرمایا، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہتا، یا علی یہ بھی بلا کوئی سوچنے والی بات ہے، یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ علی نے فرمایا، تجھ میں اور علی میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے ہاتھ ہے، علی کے سامنے کائنات ہے۔ تیرے سامنے ہاتھ، یا علی یا علی یا علی مدد، تیرے سامنے ہاتھ ہے، علی کے سامنے کائنات۔ اچھا، اور جنگ ایک میں امیر المومنین بس کافر کو مارنے والے تھے، بھائی توجہ، بالکل کافر کو مارنے والے تھے، علی کی تلوار یہاں تھی۔ اس کافر نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا، یا علی آپ کی تلوار مل سکتی ہے؟ بھائی توجہ، یا علی آپ کی تلوار مل سکتی ہے؟ علی نے فرمایا، یہ لے۔ بھائی توجہ، علی نے فرمایا، یہ لے تلوار، تیرے دل میں ارمان نہ رہ جائے کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ بھائی مجاہد جو حرب و ضرب کے مجاہد تھے وہ مولا علی کی بارگاہ میں آگے۔ بھائی دیکھیے گا علی کا مزاج، علی کا مزاج خدا سے ملتا ہے، علی کا مزاج دیکھیے گا، میدان و حرب و ضرب کے ماہر مولا علی کی بارگاہ میں آگے اور آگے کہنے لگے، یا علی کوئی مجاہد اپنی تلوار بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی مجاہد میدان جنگ میں اپنی تلوار بھی کسی کو دیتا ہے؟ علی نے فرمایا، پہلے دشمن تھا پھر سوالی بن گیا تھا۔ اللہ، پہلے دشمن تھا پھر سوالی بن گیا تھا۔ علی اپنی تلوار تو دے سکتا ہے لیکن دامن کرم پہ دبا برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ میں بالکل اپنے موضوع پہ کھڑا ہوں۔ اچھا، اور وہی بندہ جس کا میں نے پہلے نام لیا ہے وہ آیا امام حسن کے پاس۔ بھائی ولایت آپ کو میں سنانے لگا ہوں۔ جو بندے آل محمد کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں سار اٹھائیے گا۔ آل محمد کے فضائل کے ایک بہار آپ کی طرف آ رہی ہے۔ آگے کہنے لگا، امام حسن یہاں کھڑے ہیں، پیچھے ایک کھجور کا درخت ہے۔ بھائی توجہ، ادمت ثاقبہ میں سید محمد باقر دادشتی بہبانی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ پیچھے ہے کھجور کا ایک درخت، امام حسن اس طرف کھڑے ہیں۔ کہنے لگا، حسن کیا تو بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے؟ سار اٹھائیے گا، سار اٹھائیے گا۔ حسن تیرا باپ سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، تیرا نانا سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا تو بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے؟ حسن نے کہا، بکواس بند کر، تو نہیں جانتا میں ایک وقت میں محمد بھی ہوں اور علی بھی ہوں؟ بھائی سار اٹھائیے گا، میں ایک وقت میں محمد بھی ہوں اور علی بھی ہوں، سوال کر۔ کہنے لگا، حسن بھائی اس بات کا تعلق دیکھنے سے ہے،
امام حسن دیکھ رہے ہیں اس طرف، شہزادہ یمن دیکھ رہے ہیں اس طرف، پیچھے ہے کھجور کا درخت، وہ دیکھ رہے ہیں کھجور کی درخت کی طرف، اور امام حسن اس کی قسمت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگا حسن جو کھجور کا درخت آپ کے پیچھے ہے اس پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ سار اٹھائیے گا۔ امام حسن نے دیکھا نہیں، علی بیٹے نے کہا 4004، بغیر دیکھے کہا 4004، 4004۔ اس نے اپنے نوکروں کہا کہ کھجور پہ چڑھ جا، کھجوریں اتار اور گن۔ وہ کھجور پہ چڑھ گیا، کھجوریں اتاری، گنی تو 4004 تھی۔ بھائی سارے اٹھائیے گا، 4004 تھی۔ کہنے لگا حسن آپ کے پاس علم غیب ہے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ درخت پہ 4004 کھجوریں ہیں؟ کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام حسن نے فرمایا، بندے جو ولایت سنتے ہیں سار اٹھائیے گا، امام حسن نے فرمایا یہ حسن کا علم نہیں، حسن کی قدرت ہے۔ حسن نے کہہ دیا 4004، انہیں 4004 ہونا تھا۔ حسن نے کہہ دیا 4004 تو انہیں 4004 ہونا ہے۔ بھائی آل محمد معجزے نہیں دکھاتے، بھائی ممبر سے عقیدہ لے کے جانا۔ ذاکر اہل بیت آپ کی نظر بالخصوص یہ بات کہنے جا رہا ہوں، آل محمد معجزے نہیں دکھاتے، آل محمد قدرت دکھاتے ہیں، اہل بیت قدرت دکھاتے ہیں۔ اچھا، اور ایک سوال سرکار مسلم بن عقیل نے کیا، کس سے؟ کریم کربلا امام حسین سے۔ بھائی سار اٹھائیے گا، یہ موضوع مصائب کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے، میں آج فضائل کے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کریم کربلا امام حسین سے سرکار مسلم بن عقیل نے سوال کیا، کب کیا؟ جب حسین نے کہا کہ آپ میرے سفیر بن کے کوفہ جائیں گے۔ بھائی توجہ، جب کہا آپ میرے سفیر بن کے کوفہ جائیں گے تو سرکار مسلم بن عقیل نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ کا کہنا ہی خدا کا کہنا ہے، میں آپ کا سفیر بن کے کوفہ میں جاؤں گا تو کوفہ میں میری حیثیت کیا ہوگی، میرا منصب کیا ہوگا، میرا مقام کیا ہوگا؟ امام حسین نے کہا جا مسلم قلم و کرتاس لے آ، مسلم کاغذ قلم لے آ، میں تیری حیثیت، تیرا منصب، تیرا مقام تجھے لکھ دوں۔ بھائی اور میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حیثیت، مقام، منصب اسی کا لکھا جاتا ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے۔ سار اٹھائیے گا، جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے۔ امام حسین نے لکھنا شروع کیا سرکار مسلم کی حیثیت، مقام، مرتبہ۔ امام حسین فرماتے ہیں پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں۔ اور کوفہ والوں تم نے مجھے سمجھا ہے اس دور میں محمد، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اس دور کا محمد ہوں، اس لیے میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں۔ کوفہ والے جانتے تھے کہ مسلم بھی علی ہے، کوفہ والے جانتے تھے مسلم بھی علی ہے۔ مجھ سے پہلے سیدزادہ ذاکر حر عباس لاہور شہر کی بات کر رہے تھے۔ خدا کی قسم میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو میں ضرور لاہور جاتا ہوں۔ میں تمام ماتمیوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جس طرح کربلا جاتے ہو، شام جاتے ہو، مدینہ جاتے ہو، ایران جاتے ہو، اسی طرح لاہور بھی جایا کرو، کیونکہ علی کی بیٹی کی بڑی قربانی ہے توحید بچانے کے لیے۔
بڑی قربانی دی ہے علی بادشاہ کی بیٹی نے. عزادارو یہ عباس کی بہن ہے. جب علی بادشاہ کی بیٹیوں کا قافلہ بالکل تیار ہو گیا تھا نا تو سیدہ ام البنین نے ایک ہاتھ میں عباس کو لیا, دوسرے ہاتھ میں سیدہ رقیہ کو لیا, نبیوں کے سلطان کی قبر پہ آ گئیں. عزادارو پہلے بی بی سیدہ ام البنین نے اپنے سر سے چادر اتاری اور عباس سے کہا, عباس تیرا ایک ہاتھ ہو میرے سر پر, دوسرا ہاتھ ہو نبیوں کے سلطان کی قبر پر. عباس میں یہاں ماں بن کے نہیں آئی تھی, عباس میں تو حسن و حسین کی کنیز بن کے آئی تھی. عباس نے مولا نے مجھ پہ کرم کر دیا, مجھے تجھ جیسا بیٹا عطا کیا, مجھے رقیہ عطا کی. عباس مجھ سے وعدہ کر کہ جتنی دیر تک تو زندہ رہے زینب کے پردے پہ مشکل نہ بنے. بڑی راضی ہے بنت مصطفیٰ آپ پر کہ شہزادی نے آپ کو بڑی جلدی ہائے کی خیرات عطا کر دی. عزادارو ذاکرین کہتے ہیں کہ مولا عباس نے رو کے کہا, اماں جس طرح آپ نے میرا ہاتھ نبیوں کے سلطان کی قبر پہ رکھایا ہے نا, اماں اسی طرح حسین کو بھی بلائیں نا. حسین کا بھی ایک ہاتھ آپ کے سر پہ ہو, دوسرا ہاتھ محمد کی قبر پہ ہو, اور میرے مولا حسین سے بھی وعدہ لے دے کہ جب کبھی زینب کے پردے پہ مشکل بنے نوکر پہ پابندی نہ لگے. عزادارو پھر یہی کیا کہ ایک ہاتھ بی بی سیدہ رقیہ کا اپنے سر پہ رکھا, دوسرا ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھا اور کہا کہ رقیہ میرے ساتھ وعدہ کر کہ علی کی بیٹیوں سے وفا کرنی ہے, بطول کی بیٹیوں سے وفا کرنی ہے. عزادارو یہ درس تھے سیدہ ام البنین کے. جب شام کے بازار میں قافلہ آیا ہے نا تو لوگ پتھر مارنے لگے. عزادارو بی بی سیدہ رقیہ آگے بڑھ جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی, جس کسی نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ مجھے مارے, میں علی کی بیٹیاں ہوں, یہ محمد کی بیٹیاں. سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہیں لائے. عزادارو اس بی بی نے بڑی قربانی دی ہے دین اسلام کے لیے. 6 بیٹے میری شہزادی نے قربان کیے, اپنے سر کا وارث مسلم قربان کیا. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 6 بیٹے قربان کیے ہیں, 2 بیٹیاں قربان کی. عزیزانو مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں. خدا کی قسم صرف قاسم پامال نہیں ہوا, یہ قدیمی عزادار میرے سامنے بیٹھے, صرف قاسم پامال نہیں ہوا بلکہ شام غریبہ رقیہ کی عاتقہ بھی پامال ہو گئے. سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو یہ محسنہ توحید بی بی ہے, 2 بیٹیاں قربان کی. عزادارو جب امام حسین نے سرکار مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا ہے نا تو سب سے پہلے 40,000 لوگوں نے بیعت کی. نعمان بن بشیر گورنر تھا کوفہ کا. جب اس نے دیکھا نا کہ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی ہے, لوگ سرکار امیر مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں, عزادارو اس کمینے نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, یہاں پہ حسین کی حکومت قائم ہو جائے گی, لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. عزادارو پھر اس کمینے نے ابن مرجانہ کو گورنر بنا کے بھیجا. اچھا, اور کیونکہ سارے کوفہ میں تقریباً سرکار مسلم کی بیعت ہو چکی تھی. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد جسے ابن مرجانہ بھی کہتے ہیں, یہ کمینہ کوفہ میں کیسے داخل ہوا؟ بھائی تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, کتابوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے کوفہ میں داخل ہوا؟ کیونکہ سارا کوفہ تو مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکا تھا. عزادارو اس کمینے نے ہاشمی والا لباس پہنا, سر پہ سیاہ امامہ پہنا, سبز چادر اپنے پہلو میں رکھی اور اپنے منہ پہ پردہ رکھا. جب یہ کوفہ آیا, کوفہ والے سمجھ رہے تھے شاید حسین آ گیا ہے. آج بھی دنیا لباس آل محمد والا پہن کر لوگوں کو علی کی ولایت سے گمراہ کر رہی ہے. خدا کی قسم وہ کل بھی ابن زیاد تھے, وہ آج بھی ابن زیاد ہے. کبھی بھی علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا. خدا کی قسم میں یہاں ہزاروں دلیلیں دے سکتا ہوں مولا علی کی ولایت پر, لیکن عزادارو اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی کبھی حسین کا سفیر نہ مارا جاتا.
وہ جانتے تھے کہ مولا علی کی ولایت واجب ہے، اور کربلا کی لڑائی نہ نماز کے لیے تھی نہ روزے کے لیے تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے لیے اسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی لڑائی صرف اور صرف علی ولی اللہ کی جنگ تھی۔ یہ کمینہ جب آیا ہے نا ابن زیاد کوفہ میں، اس نے لوگوں کو لالچ دینے شروع کیے، مسلم کی بیعت توڑو اور میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کرو۔ لوگوں نے یزید کی بیعت کرنا شروع کر دی، لوگوں نے یزید کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ عزیزارو، جب مسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے نا تو مسلم کے پیچھے 16,000 لوگوں نے نماز پڑھی۔ ظہرین کی نماز کے وقت لوگ کم ہونا شروع ہو گئے، کم ہونا شروع ہو گئے۔ عزیزارو، جب مسلم نے مغربین کی نماز پڑھائی ہے نا تو پیچھے صرف 2 بیٹے تھے اور 1 حامی تھا۔ حسین کا سفیر تنہا رہ گیا۔ اس درد کو آپ محسوس کیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ پردیس میں چلا جائے نا اور وہاں لوگ اسے جانتے نہ ہو کہ یہ کس خانوادے کا ہے، کس گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، اور اسے پردیس میں کوئی مارے، اسے اپنے بڑے یاد آتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ ایک ہمارے علاقے کا سید تھا، لوگ اسے جانتے نہیں تھے، لوگوں نے پردیس میں اسے بڑا مارا، وہ زخمی بھی تھا، سر پہ ہاتھ بھی رکھے ہوئے تھا، اور رو رو کے کہتا تھا کاش آج میرا بھائی یہاں پہ ہوتا، کاش میرا آج بابا یہاں پہ ہوتا، کاش آج میرا چچا یہاں پہ ہوتا۔ عزیزارو، لوگ مسلم کو مارتے تھے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تماچا مار رہا تھا، اور مسلم رو رو کے کہتے تھے کاش آج میرا عباس سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزارو، ادھر امام حسین نے اپنے حج کو کریم کربلا نے عمرے میں بدلا۔ منزل تنعیم کے پاس تھے حسین۔ عزیزارو، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مدینے سے چلی تھی نا علی بادشاہ کی بیٹی، تو بی بی نے حسین سے ایک وعدہ لیا تھا۔ بی بی نے رو کے کہا تھا حسین میں مدینہ چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے، حسین میں نانا محمد کی قبر چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے، میں اماں زہرا کی یادگار چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے۔ حسین، جب میں تجھے دیکھتی ہوں نا تو میری ماں بھی تو ہے، تم میرا باپ بھی تو ہے۔ حسین، میں جہاں تو کہے گا میں تیرے ساتھ سفر پہ چلی جاؤں گی، لیکن حسین ایک منت میری مان لے کہ سفر کے دوران یا تیرا گھوڑا میرے محمل کی دائیں طرف رہے یا میرے محمل کی بائیں طرف رہے۔ حسین، جب میں بابا سے اداس ہوں گی میں تیرا چہرہ دیکھ لوں گی، حسین جب مجھے اماں کی یاد آئے گی میں تیرا چہرہ دیکھ لوں گی۔ اللہ معمول کے مطابق میری شہزادی نے اپنے محمل کا پردہ ہٹایا، شہزادی نے دائیں دیکھا، حسین نظر نہیں آئے۔ میری شہزادی نے بائیں دیکھا، کریم کربلا حسین نظر نہیں آئے۔ اللہ شہزادی نے آگے دیکھا، حسین نظر نہیں آئے۔ شہزادی نے پیچھے دیکھا، شبیر امام نظر نہیں آئے۔ اللہ میری شہزادی نے رو کے کہا عباس۔ اللہ شہزادی کا بلانا تھا، اب خود سوچو عباس کس رنگ میں آیا ہوگا۔ اللہ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی مالکن۔ شہزادی نے فرمایا عباس مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، عباس زمانہ ہمارا دشمن ہے، مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، عباس جا میرے حسین کو ڈھونڈ کے لا۔ اللہ عباس نے گھوڑا دوڑایا، کبھی لشکر کے آگے جاتے تھے حسین نظر نہیں آئے، کبھی لشکر کے دائیں گے حسین نظر نہیں آئے، لشکر کے بائیں گے عباس حسین نظر نہیں آئے۔ اللہ عباس لشکر کے پیچھے گئے تو عباس نے دیکھا حسین کا گھوڑا آہستہ آہستہ آ رہا ہے، کیونکہ لجام حسین کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ عزیزارو رکابوں سے پاؤں نکلے ہوئے تھے، امامہ گلے میں آیا ہوا تھا، اور عزیزارو مقتل کی روایتیں فساہلا حسین، حسین ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ عزیزارو حسین ہچکیاں لے کے روئے، عباس نے کس رنگ میں برداشت کیا ہوگا۔ عزیزارو عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک اگر مدینہ میں مجھے تلوار چلانے کی اجازت دی ہوتی تو یوں لشکر سے بچھڑ کے تو نہ روتے۔ عزیزارو حسین نے رو کے کہا عباس بات وہ نہیں جو تو سوچ رہا ہے، مجھے کسی اور غم نے رلایا ہے، مجھے کسی اور غم نے رلایا ہے۔ عزیزارو عباس نے جب کہا نا
مجھے کسی اور غم نے رلایا ہے۔ عزیزانو امام حسین نے کہا عباس اگر میں تجھے بتاؤں گا نا تو جلال دکھائے گا، اور جلال میری مسلط کے حق میں نہیں، کیونکہ عباس تو ہے علی کا امیر بیٹا، میں ہوں محمد کا غریب بیٹا۔ عباس تو جلال دکھائے گا اور جلال میری مسلط کے حق میں نہیں۔ عزیزانو عباس نے رو کے کہا مولا اگر میری زندگی میں لکھا ہے کہ میں نے ہاتھ مل مل کے مر جانا ہے تو مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں جلال نہیں دکھاؤں گا، مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں جلال نہیں دکھاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس مجھے کوئی ضامن دے۔ جب ضامن کا نام آیا نا عباس نے کہا تیری زخمی پہلو والی ماں میری ضامن، میں جلال نہیں دکھاؤں گا، میں جلال نہیں دکھاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس علیہ، عباس میرے قریب آ۔ امام حسین نے دونوں انگلیاں بلند کی اور کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے دیکھا ہزاروں مارنے والے ہیں، اکیلا کوئی مرنے والا ہے، ہونٹ کٹے ہیں، آبرو کٹے ہیں، چہرے پہ تلواروں اور تیروں کے نشان ہیں۔ عباس نے تڑپ کے کہا مولا یہ تو کوئی عرب کا غریب نظر آ رہا ہے۔ حسین نے ماتم کر کے کہا عباس یہ کوئی عرب کا غریب نہیں بلکہ تیری رقیہ اجڑ رہی ہے، یہ مسلم وکیل کا بیٹا۔ سیدہ آپ کو دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے، یہ مسلم وکیل کا بیٹا ہے۔ خدا کی قسم سرکار مسلم باب الحوائج ہے، جس کسی کو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی نا آج سرکار مسلم کی بارگاہ میں مانگو، مجھے یقین ہے اگلے سال سرکار مسلم ادا کریں گے۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، عباس حسین کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے مولا مجھے ابھی کوفہ پہنچائیے، مولا مجھے ابھی کوفہ پہنچائیے۔ حسین نے کہا عباس ابھی تو نے وعدہ کیا ہے تو جلال نہیں دکھائے گا، تو جنگ نہیں کرے گا۔ عباس نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا عباس پھر کوفہ جا کے کرے گا کیا؟ عباس نے ماتم کر کے کہا ابھی جلاد تلوار چلائے گا، مسلم کا سر زمین پہ گرے گا، میں اپنی جھولی جا کے پھیلاؤں گا اور مسلم کا سر اپنی جھولی میں لوں گا۔ حسین نے کہا عباس تو نے مسلم کو بے وارث سمجھا ہے، تو نے اوپر دیکھا تو نے نیچے نہیں دیکھا۔ حسین نے انگلیاں نیچے کی، اب آدمیوں ہاتھ سینے پہ مارنا، حسین نے انگلیاں نیچے کی۔ ایک کالے برقع والی بیوی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا اور رو کے کہہ رہی تھی میرے حسین کے وکیل آ میری گود میں آ۔ سیدہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بھائی میں آخری بات کرنے لگا ہوں، مسلم کب مارے گئے؟ 9 ذی الحج، مسلم مارے گئے 9 ذی الحج۔ عزیزانو ذی الحج کے بعد محرم آیا، 12 محرم علی بادشاہ کی بیٹیوں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے گزرا۔ کوفہ کے دارالامارہ پہ قافلہ آنا تھا، اچانک علی کی بیٹی نے ایک آواز سنی السلام علیکہ ایھا اہل بیت رسول اللہ۔ اہل بیت رسول کا نام آنا تھا، سجاد سے کہنے لگے